السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھنے الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر سینئر خاتون اینکر نے چینل چھوڑ دیا ہے اور قیدی نمبر 804 کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے۔ یہ سب کیا معاملات ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، ان خاتون اینکر نے بول چھوڑ دیا ہے اور بہت ہی سینئر خاتون اینکر ہیں۔ نہ صرف بول چھوڑا ہے، انہوں نے ایک اپنا جو مرکزی ٹویٹ ایک کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا اور مختلف وجوہات بیان کی ہوئی تھی، وہ ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ چونکہ وہ ٹویٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس ٹویٹ کو پبلک کیا تھا، تو ظاہر ہے ہمارے پاس وہ ٹویٹ موجود ہے۔ اب وہ جو ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو چکا ہے، لیکن آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھ کے سنا دیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم بول کے جو انتظامات ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے ہی نئی مینجمنٹ نے انتظامات سنبھالے اور اس سے پہلے جولائی 2023 سے یہ معاملات بالکل یہی ہے، اور اس سے پہلے بول چل نہیں رہا تھا۔ شعیب شیخ صاحب کے ہاتھ میں جو انتظامات تھے وہ بالکل ظاہر ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ نے مقدمات فیس کیے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بول سیل کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چہرے جو اچانک بول کی اسکرین سے غائب ہوتے ہوئے نظر آئے، جن میں ایک نمایاں چہرہ صدیق جان صاحب کا، سمیع ابراہیم صاحب کا، جمیل فاروقی صاحب کا۔ یہ وہ نام تھے جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں ایک ٹلٹ رکھتے تھے، ان کی ایک پوزیشن تھی اور وہ ظاہر ہے اپنی پوزیشن واضح کرتے تھے اپنے نقطۂ نظر میں بھی۔ تو جمیل فاروقی صاحب ہوئے، اور ان کے علاوہ انہوں نے جب کہا کہ میں اپنے کانٹریکٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے چپ رہا، اور ایک جھلک تو ہمیں یہاں بھی نظر آئی جب ان خاتون اینکر نے چینل چھوڑا۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بول کے لیے سب سے بڑا نام یعنی سمیع ابراہیم صاحب چھوڑتے ہیں، نکالا گیا تو ان کی سیلریز بھی ان کو نہیں دی گئی، اور یہ ابھی اپنی سیلریز کے مقدمات لڑ رہے ہیں، اور جن میں سمیع ابراہیم صاحب ہیں اور اس کے علاوہ صدیق جان صاحب بھی ہیں۔ اور سمیع ابراہیم صاحب نے وہ پورا آرٹیکل لکھا کہ بول کڑوا سچ، اور اسی طریقے سے انہوں نے بول کو خیر بات کہہ دیا، اور صدیق جان صاحب سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمیں کچھ خاتون اینکر سامنے آئیں جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، بول کی جو نئی انتظامیہ ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہی، یہاں تک کہ یعنی اس انداز سے آپ شائستہ شہزاد صاحبہ، اور ان کے علاوہ ایک اور اینکر کہ سمیہ رضوان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ اجازت لے کر اپنے یعنی کہ کسی کام کے سلسلے میں گئیں باہر، ملک سے باہر، تو جیسے ہی ان کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب وہ نہیں آ سکتی، اور انہوں نے ایکس رے اور رپورٹس وغیرہ واپس بھیج دی۔ تو یہ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ پھر ان کو نکال دیا گیا۔ ان کے متعدد ٹویٹس اس بارے میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ شائستہ شہزاد صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ذہنی طور پر ہراساں کیا گیا اور متعدد دھمکیاں دی گئیں، یعنی کہ ایک خاتون اینکر کو کسی ایک ایسے ان اپروپریٹ طریقے سے بلا کر دھمکیاں دینا، جبکہ وہ خاتون اور ایک وہاں پر موجود ہونا، ایک شخص ایسا موجود ہو جو کہ دھمکیاں دے رہا ہو، یہ بھی ہوا ہے بول میں۔ اور اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ جو کہ ابھی جس پر ہم بات کر رہے ہیں، جیسمین منظور صاحبہ بول کی انتہائی سینئر، بلکہ پاکستانی صحافت میں جو ہم اگر خواتین اینکرز کی بات کریں تو گنے چنے نام ہی ہیں جو کہ اتنے سینئر ہونے کے بعد، اتنے سیزن ہونے کے بعد بھی اس وقت میڈیا انڈسٹری میں ہیں۔ جیسمین منظور صاحبہ ہو گئیں، آسمہ شیرازی صاحبہ ہو گئیں، غریدہ فاروقی صاحبہ ہو گئیں۔ ان کے کام سے اب اختلاف پاکستان کی جو فیمس سینئر جو خاتون اینکر ہیں ان کا نام ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ ٹویٹ پڑھنے سے پہلے چونکہ ایک پوری ایک لڑی ہے، ایک سیکوینس ہے، تو ہم ذرا اس کو بھی دیکھیں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ دس چینل واز اونلی ان بزنس بیکاز آف پرزنر نمبر 804، یعنی کہ یہ چینل صرف اس لیے چل رہا تھا کیونکہ قیدی نمبر 804 سے منسوب ہو کے یہ چینل تھا جو کہ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ لکھتی ہیں کہ آئی ریکویسٹ دا انٹائر پاکستان ٹو اسٹاپ واچنگ دیم، یعنی کہ میں گزارش کرتی ہوں پورے پاکستان سے کہ انہیں دیکھنا بند کر دیجئے۔ اور اس کے آگے یہ لکھ دیتی ہیں کہ جسٹ بائیکاٹ بول دوز ہو ڈونٹ پے ایون دا لوور اسٹاف، یعنی کہ آپ کا جو نچلا اسٹاف ہے، لوور اسٹاف، ان کی سیلریز، ان کی تنخواہیں بھی بول نہیں دے رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے لکھتی ہیں کہ
دے شوڈ بی ٹوٹلی ریجیکٹڈ. ان کو مسلسل یا ان کو نظر انداز کیا جانا چاہیے مکمل طور پر. اچھا یہ ٹویٹ بھی انہوں نے بھی ڈیلیٹ کر دیا. بالکل دیکھیں جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹویٹ بھی یہ ڈیلیٹ کر چکی ہیں. دیکھیے ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکی ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے اور یہ دوبارہ بھی آ سکتی ہیں اسکرین پر. لیکن جو ہوا ہے وہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ بائی دا گریس آف اللہ ہو از اونلی پاور ول لانچ سم تھنگ سون. کچھ بڑا جو ہے وہ میں جلدی لانچ کروں گی. اور دیکھیں یہ اپنے بارے میں تھا ظاہر ہے، اور ابھی دیکھیں ان کے جو ٹویٹس اچانک غائب ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو منا لیا گیا ہو، لیکن ان کے ٹویٹ کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو مرکزی ٹویٹ جو ڈیلیٹ کیا جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں، انہوں نے لکھا کہ دا بول نیٹورک نیو مینجمنٹ از پٹنگ دا انٹائر بلیم آن دیئر انکمپیٹنسی. صحیح. یعنی کہ جو بول کی جو نئی مینجمنٹ ہے ان کی اپنی نااہلی ہے، وہ اس کا الزام ظاہر ہے ان پر ہے. اینڈ لیسٹ انٹرسٹ ان دا چینل آن دا ایجنسیز. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے چینل میں، اور اس کے بعد اینڈ آر یوزنگ دیم ایز اے شیلڈ اینڈ دے آر نیور پریزنٹ. یعنی کہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو یہ جیسمین منظور صاحبہ کا ٹویٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جیسے ان کا ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لیسٹ انٹرسٹ ان دا چینل آن دا ایجنسیز اینڈ are using them as a shield. They are never present, neither do they have any communication with any staff member. یعنی کہ ان کی کمیونیکیشن برائے نام بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ان کا جو چلانے والے ہیں وہی نہیں ہیں وہ لوگ، وہ یہ بھی کہنا چاہ رہی ہیں. اور آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ they are firing employees، یعنی کہ نکال رہے ہیں لوگوں کو، ملازمین کو. اینڈ ریفیوز ٹو پے سیلریز، اور تنخواہیں دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں ٹائم پر. اینڈ اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹس، یعنی کہ جن کے ساتھ جیسے جیسے معاہدات کیے گئے تھے ٹھیک ویسے ویسے ان پر عمل بھی نہیں ہو رہا. یہ بھی جیسمین منظور صاحبہ نے لکھا. اور آگے جو ان کا مرکزی جملہ ہوتا ہے، جو ڈسکس کیا گیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، اور جس کی وجہ سے یہ ڈسکس ہونے لگی ہیں کہ اٹ از دا ریگریٹ، یعنی کہ بہت ہی بھاری دل کے ساتھ جن کو پچھتاوا ہے، ٹو انفارم دیٹ آئی ہیو بین فورسڈ ٹو ریزائن فرام بول نیٹورک. بول سے ریزائن کرنے کے لیے ان کو پراپر جو ہے وہ فورس کیا دباؤ. اور یہ کس کی جانب ہے، یہ اپنے ٹویٹ میں تو مختلف نام بھی لے چکی ہیں. ایز اے سینئر اینکر I wish to inform the viewers، میں یہ بتانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو، ظاہر ہے ان کے دیکھنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور وہ ان کو انفارم کریں گے that the new management is extremely unprofessional. یعنی کہ اتنی unprofessional ہے. they have not been paying the salaries to the staff for months. مہینے گزر چکے، لیکن اس کے باوجود بھی لوور اسٹاف کو یا کسی بھی اسٹاف کو تنخواہیں نہیں ملی. they have نو پالیسی، یعنی ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے کہ چینل کیسے چلانا ہے، چینل کے انٹرسٹ کیا ہو سکتے ہیں. یہ ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں. اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وی آر بینگ ٹولڈ دیٹس اٹس دا وش آف دا اسٹیبلشمنٹ. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی مرضی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی. نو آئیڈیا، وہ یہ آگے بتاتی ہیں، یعنی کہ صحافتی ذمہ داری بھی یہاں پر وہ پوری کر رہی ہیں. نو آئیڈیا if it's true or false. مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا چلانا چاہ رہے ہیں. یہ جیسمین منظور صاحبہ نے لکھا ہے. جیسمین منظور صاحبہ کے جو ٹویٹس ہیں انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیے، اور ابھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں ٹو دا ویورز آئی ہیو ڈیلیٹڈ مائی پریویس ٹویٹس اینڈ اٹس ناٹ انڈر اینی پریشر. دا مینجمنٹ آف بول نیٹورک ہیز امیڈیٹلی ریسپونڈیڈ ان اے ویری گریشیس مینر ٹو ڈیزالو دا مس انڈرسٹینڈنگز اینڈ آئی ہیو ٹیکن بیک مائی ریزائنیشن. ول کنٹینیو ٹو ورک ان ہارمونی ود انڈیپینڈنٹ ایڈیٹوریل پالیسی. دیکھیے اب آپ نے پہلے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ انڈر پریشر ہیں اور آپ کو ریزائن کرنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے، اور کوئی پالیسی نہیں ہے، سیلریز نہیں ہے، نکالا جا رہا ہے. ابھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کہنے کوئی پریشر نہیں ہے مجھ پر بول نیوز کا. انہوں نے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. انہوں نے کہا میرے ٹویٹس کو انہوں نے بہت مطلب سیریس لے کے اور بہت اچھے سے رسپانس کیا ہے. جو آپ کے ٹویٹ ہیں، نہیں آپ فیکچولی ایک بات کر چکی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل اس بنیاد پر اس پریشر میں ایسے ہو سکتا ہے، اور آپ پر دباؤ تھا. یہ آپ نے کہا ہے خود، جب آپ کے پاس دباؤ تھا تو آپ کو منانے والا
اور اس نے کیسے آپ کو منایا, یہ ہو سکتا ہے ان ٹویٹس کے بعد ان کو منایا اور گیا اپنے ہو, ان کو ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیے, آپ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے, اس کے بعد ظاہر ہے ایک سند تو آپ نے رکھی کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہوں گے. جیسے ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی کہ اس کچھ وقت نہ تک ان کچھ کے ٹویٹس وہی تھے کہ وہ جیسے چینل چھوڑ چکی ہیں, جیسے ہم ویڈیو کرتے گئے جیسے ٹویٹ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے, ایک مجھے لگا کہ یا ان سے کوئی نہ کوئی بات چیت شروع ہو چکی ہے اور ان کو منوا لیا جائے گا, ان کو منایا جائے گا بہت جلدی, اور ٹھیک ویسے ہی ہوا, ان کو منایا گیا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ فورسفلی کسی سے ریزائن نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اس کے بعد پھر اس اینکر کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ جب آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فورسفلی ریزائن کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ یعنی کہ آ جاتے ہیں, تو پہلے حقائق تھے یا پھر اب جو حقائق. دیکھیں اب آپ کی جاب بچ گئی ہے, لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں نا وہ پبلکلی لوگ اس پر اپنی رائے قائم کر چکے ہیں. لوگوں نے اپنے تئیں کسی کو صحیح کسی کو غلط سمجھ لیا ہے. لوگوں نے کچھ ایسی باتیں جو کہ چینل کے پچھلے تجربات تھے اسی کے بنیاد پر, کیا ان کے ریزائن یعنی کہ واپس لینے سے ایک کام ہو گیا کہ جو تنخواہیں وہ مل گئی لوگوں کو, نہیں ملی نا. اور اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک مدعا تھا, ان کو نکالا گیا. اور پچھلے کچھ ماہ سے جو چل رہا ہے بول کا حساب کتاب, جس طرح سے اینکرز کو نکالا گیا اور بہت سے لوگوں کو نکالا گیا, سیلریز نہیں دی گئی, جو کچھ بھی ہے, تو اس ٹویٹ سے تو پھر سارے لوگوں نے اس کو ہی لنک کیا کہ ہاں باقیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے تو ہوا ہوگا, لوگوں نے اس سے ہی کنیکٹ کیا ہوگا نا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کیا وہ تمام تر حالات بدل چکے ہوں گے, ان کے استعفیٰ واپس لینے سے بالکل نہیں بدلے ہوں گے. اور اگر استعفیٰ واپس لیا ہے تو کچھ تو بہتری ہوگی, دیکھیے ان کے لیے بہتری ہوگی, ان کو ظاہر ہے استعفیٰ نہیں دینا پڑے گا, ان کو چینل میں ایک سیکیورٹی مل گئی کہ ان کی جاب سلامت ہے, باقی جو بھی ہے ویسے ہی ہے. اور جو یہ بتا چکی ہیں نیو مینجمنٹ کے بارے میں, یہ حقائق ڈھکے چھپے نہیں ہے, سب کو اندازہ ہے. اور یہ بات بول کے اندر سے جو آوازیں ہیں انہوں نے خود ظاہر ہے میڈیا پر آ کر اپنے ٹویٹس کر کے اپنی ویڈیوز کر کے یہ باتیں بتائی ہیں سب کے سامنے کہ یہ ایسے چل رہا ہے, جو کہ ایسے نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں ان کے لیے بیسٹ آف لک کہ انہوں نے اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ واپس لے لیا. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.